ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے, نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے, اسی کا نقصان ہے. یہ سوال سید شجاعت علی صاحب کی طرف سے ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب قبلہ, کیا گانا کسی صورت میں جائز ہو سکتا ہے؟ کچھ لوگ جدید تحقیق کے نام پر جائز کی صورت نکال رہے ہیں, معاذ اللہ. ایسے نام نہاد محقق پر ازر شرع کیا حکم ہو؟ جناب سید شجاعت علی صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لفظ گانا جب بھی بولا جاتا ہے تو تبادر ذہنی اس سے فحش گانوں کی طرف, فلمی دنیا کے منظوم کلام کی طرف ہوتا ہے جسے گویے گایا کرتے ہیں, اور اس کی نقل کے طور پہ سڑک چھاپ لوگ, راستے پہ چلتے ہوئے عام سے لوگ اس کی نقل کرتے ہیں, اسے گاتے پھرتے ہیں. اس کے جواز کی کوئی صورت سمجھ میں نہیں آتی. اب دیکھ لیجئے کہ منظوم کلام جو ہوتا ہے, ماہرین نے اس کی قسمیں کی ہیں. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اور تعریف میں ہو تو اسے حمد کہتے ہیں. سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف پر مشتمل ہو تو اسے نعت کہتے ہیں. بزرگوں کی تعریف و توصیف پر مشتمل ہو تو اسے منقبت کہتے ہیں. بادشاہوں کی تعریف پہ یا مزید اس میں کچھ اور صورتیں شامل ہیں کہ پھر اسے لمبے لمبے منظوم کلام, اس کو قصائد اور قصیدہ کہتے ہیں. اور اسی طرح سے کسی مر جانے والے کے اوصاف بیان کیے جائیں اور تأسف کا اظہار کیا جائے تو اسے مرثیہ کہا جاتا ہے. تو اسی طرح سے غزل ہے, غزل ہے, نہ جانے کیا کیا ہے. تو انہی میں لفظ گانا, ظاہر ہے کہ لفظ گانا جب بولا جائے گا تو کوئی نعت کی طرف تو ذہن جاتا نہیں ہے, قصیدے کی طرف یا پھر یہ کہ منقبت کی طرف بھی ذہن نہیں جاتا. تو یہ لفظ ایسا ہے کہ عرف عام میں جب بھی بولا جاتا ہے تو فلمی گانوں کی طرف ذہن جاتا ہے. اب فلمی گانوں کے اعتبار سے اب دیکھا جائے کہ اس کے جواز کی بھلا کیا صورت ہو سکتی ہے. وہ تو فلمی دنیا یا جتنی بھی فلمیں تیار کی جاتی ہیں ان کا مقصد اصلی ہی اشاعت فاحشہ ہے. فحشاء, بے حیائیاں, منکرات, ان کو پھیلانا, ان کو عام کرنا, یہی اس کا مقصد اصلی ہوتا ہے. تو اس سے لی ہوئی کوئی چیز وہ جائز ہو, مباح ہو, یہ بات سمجھ سے باہر ہے. اب دیکھیے کہ اگر کسی بھی کلام میں کوئی کفریہ جملہ شامل ہو تو وہ تو کفر ہو گیا. وہ اس وجہ سے کفر نہیں ہے کہ وہ گانا ہے, بلکہ اپنے مضمون کے اعتبار سے کفر ہے, اور گانے کی جہت سے قباحت یہ الگ چیز ہے. اسی طرح سے اگر کسی کلام میں کوئی حرام مفہوم شامل ہو گیا تو وہ کلام حرام مانا جائے گا. یہ صرف گانے اور منظوم کی بات نہیں ہے, بلکہ نثر میں بھی کوئی حرام مفہوم بیان کرے گا تو وہ حرام ہی ہوگا. اب اسی طرح سے کوئی جائز مفہوم ہو, یعنی اس میں کوئی حرمت کا مفہوم نہ ہو, کفری مفہوم نہ ہو, تو اسے جائز کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ تو اصل کے اعتبار سے جائز کہیں گے, یعنی اگر نثر ہو یا عام سا شعر ہو. لیکن بات یہاں پر گانے کی ہے تو گانے میں کوئی ایسا مضمون نہ ہو جس میں کفری معنی ہو یا حرام معنی ہو, تو صرف اس وجہ سے کہ کوئی حرام یا کفری معنی نہ ہو اسے جائز کہہ دینا, اس کی دوسری جہت کو نظر انداز کرنا ہے. کیونکہ دوسری جہت یہ بھی ہے کہ وہ فلمی دنیا سے آنے والا وہ گانا ہے, اپنے مصدر اور منبع کے اعتبار سے جہاں سے وہ آ رہا ہے, جہاں اس کا چال چلن ہے, یہاں جہاں پہ وہ گایا جاتا ہے, جہاں سے وہ لیا جاتا ہے, یہ سب چیزیں بے حیائیوں کا مخزن ہیں, فواحش کا مرکز ہیں. برائیوں کی تعلیم و تعلم اور ان کو پھیلانا ان کا مقصود اصلی ہوتا ہے. اس لیے اگر کوئی ایسا گانا جس میں کوئی کفری یا حرام مفہوم اور معنی نہ ہو یا ایسا کوئی مضمون نہ ہو, پھر بھی اس کے گانے کی یا اس کو سننے کی اجازت نہیں دی جا سکتی, کیونکہ یہ اشاعت فاحشہ پر تعاون ہوگا. اور کوئی اگر اس کو جائز قرار دے تو
یہ مصلحت شرعیہ کے خلاف ہے، کیونکہ اگر کوئی خلاف شرع مفہوم اس کے مضمون میں نہ بھی پایا جائے تب بھی اس کی قباحت کے لیے یہی کیا کم ہے کہ ایسے ماحول میں وہ گایا گیا، ایسے لوگوں نے گایا جن کا باقاعدہ مقصد ہی فواحش کی تجارت ہے، بے حیائیوں کو فروغ دینا مقصد ہے۔ تو اب ایسی چیز کو اگر گانے کی اجازت دے دی جائے اور نغمگی کی اجازت دے دی جائے تو گویا کہ عوام الناس تو اس ہلکی اجازت کو دور والی اجازت تک لے جا سکتے ہیں۔ اس لیے اس کے جواز کی کوئی صورت سمجھ میں نہیں آتی، اور اس کے جواز کا فتویٰ دینا یہ منجر الی الحرام ضرور ہو سکتا ہے، اور اشاعت فاحشہ کا سبب بھی ہو سکتا ہے، اس پر تعاون بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس سے بچنے کی ضرورت ہے، اور اگر کسی نے اس کے جواز کا حکم دیا یا اجازت دی تو لازم ہے کہ اس پر رجوع کریں اور اصل حکم شرع ظاہر کریں۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔